الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الروم، جس کی تفسیر کا بیان ماہ رمضان سے پہلے شروع کیا تھا. ماہ رمضان میں کچھ دوسرے موضوعات مہینے کی مناسبت سے بیان ہوئے. آج پھر مسلسل تفسیر کا بیان کروں گا. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے یہ سنا کہ قوم عاد اور قوم سمود، یہ لوگ بڑے قد آور، زور آور تھے. عمریں بھی بہت ان کی زیادہ تھیں. عمارتیں بنانے میں بڑے ماہر تھے. بہت شہر آباد کیے.
مکہ والوں سے یہ لوگ ظاہری طور پر بڑھ چڑھ کر تھے، ان کی زمین عرب کی طرح بنجر نہیں تھی، کھیت تھے، باغات تھے، اور وہ قوم بھی ہوشیار تھی، انہوں نے زمین کو خوب آباد کیا۔ نبیوں کا کہنا نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزات عطا فرمائے، اپنی قوم کے سامنے نبی اس طرح کے معجزے لائے جن کا اس زمانے میں زور تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب، میڈیکل جس کو آپ کہتے ہیں، اس کا زور تھا۔ نبیوں نے معجزات بھی دکھائے، نبی روشن نشانیاں لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ظلم کے ایک معنی کسی کی چیز میں بغیر مالک کی اجازت کے تصرف اور عمل درآمد کرنا۔ یہ بھی آپ کو بتایا کہ کافر کا کھانا، پینا، چلنا پھرنا ظلم ہے، کیونکہ وہ اللہ کی بغاوت کر کے ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ مومن کے یہ کام عبادت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے اور اس کا مطیع فرما بردار ہے۔ یہاں بتایا گیا انہوں نے، کافروں نے برائی کرنے میں کوئی حد نہیں رکھی، اللہ کی آیتیں جھٹلانے لگے اور ان کے ساتھ تمسخر کرنے لگے، جس کو آپ ٹھٹھا مذاق کہتے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ جو بھی اللہ کی باتوں کے ساتھ تمسخر کرتا ہے، مذاق کرتا ہے، ٹھٹھا کرتا ہے، اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے حکم کو ہلکا سمجھنا یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ جو سنت کو چھوڑنے والا ہوگا، ترک کرنے والا جس کو تارک کہیں گے، وہ ایک دن فرض کو بھی چھوڑ جائے گا اور پھر عقیدے سے بھی نکل جائے گا۔ چور پہلے راستہ بناتا ہے، پھر دیوار توڑنی پڑے تو وہ توڑتا ہے۔ دین کی دیوار نبی کی سنت ہے، اس کی حفاظت کرو، ورنہ باقی چیزوں کی بھی خیر نہیں ہے۔ بد عمل، برے کام کرنے والا بد عقیدگی تک چلا جاتا ہے، اور یہ لوگ انکار کرنے والے، اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والے، اللہ کے نبیوں کو جھٹلانے والے، اللہ کی آیتوں کا مذاق کرنے والے تباہ ہوئے،
ہمیں ان کے انجام سے سبق سیکھنا چاہیے۔ آج مسلمان کہلانے والے بھی اگر ایسا ہی کریں گے تو پھر ان کا انجام بھی برا ہوگا۔ ہمارے ہاں پڑھا لکھا آج کل اس کو کہتے ہیں جس کو دنیا کی باتیں معلوم ہوں، دوسروں کی زبانیں آتی ہوں، انگریزی ہو یا کوئی اور زبان، وہ زبان ہے، علم نہیں ہے۔ اگر صرف زبان کو علم کہو گے تو دوسرے ملکوں میں بچے وہ زبان بولتے ہیں۔ ہمیں وہ باتیں سیکھنی ہیں جن سے دنیا بھی کامیاب ہو، آخرت بھی کامیاب ہو۔ وہ علم یا وہ فن سیکھنا جس سے شریعت پر شک و شبہ آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں شبہ پڑ جائیں، بتائیے اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ مہربانی۔ ایسے لوگ دین سے بالکل دور چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولویوں کو صرف نماز روزے کے مسئلے آتے ہیں، زکوٰۃ فطرے کے مسئلے آتے ہیں، یہ دنیا کو کیا جانے۔ میں ان سے پوچھنا چاہوں گا، جب تک مدرسہ اور اسکول الگ نہیں کیا گیا تھا، ریاضی ہو، میتھمیٹکس ہو، سائنس ہو، جغرافی ہو یا دیگر جتنے بھی ٹاپکس ہیں، کون بیان کرتا تھا؟ امام غزالی اور امام رازی جیسے علماء کس کالج نے بنائے تھے، کس یونیورسٹی نے بنائے تھے؟ کہتے ہیں مولویوں کو کیا معلوم؟ ہاں، عام ہوگا تو شاید نہیں معلوم، ورنہ ماضی قریب میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ نے 55 سے زیادہ علوم پر کتابیں لکھی ہیں۔ ذرا ان کی عبارت پڑھ کر ترجمہ ہی کر دو۔ آپ سمجھتے ہو الیکٹران کیا ہوتا ہے، پروٹون کیا ہوتا ہے، نیوٹرون کیا ہوتا ہے، آپ سائنس کی باتیں کرتے ہو، کون سی سائنس ہے جس کی بنیادیں، جس کی اصل باتیں علماء کو معلوم نہیں ہیں؟ علم حیات ہو، علم اخلاق ہو، جو علماء جانتے ہیں وہ یہ دنیا والے جانتے نہیں۔ علماء ان دنیا والوں کی باتیں جانتے ہیں، لیکن یہ دنیا والے دین اور علماء کی باتیں نہیں جانتے۔ غیروں کی کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں، ان کو کوٹ کرتے ہیں، ان کو پیش کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کو سکھایا کس نے ہے؟ 400 برس پہلے یورپ کے پاس کون سا علم تھا؟ امریکہ کے پاس کون سا علم تھا؟ میں آپ کے سامنے بہت سی باتیں بتا چکا ہوں۔ ہم دینی علوم کو، فنون کو چھوڑ کر دنیا کے فنون میں ایسے منہمک ہو گئے ہیں، اتنے غرق ہو گئے ہیں
کہ ہم سمجھتے ہیں دین میں یہ باتیں یا دین میں دنیا جہان کی باتیں نہیں ہیں۔ میں سچ کہوں کہ دین ہی دنیا برتنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ اخلاقیات ہوں، ایمانیات ہوں، عقلیات ہوں، جو دین سکھاتا ہے وہ کوئی اور نہیں سکھاتا۔ لیکن لوگوں کا مزاج ہو گیا ہے، فقہ سمجھ کو کہتے ہیں، آپ لوگ اردو میں فقہ کہتے ہیں، فقہ سمجھ کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالی جس کے لیے مہربانی فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 سال قحط کے اور پھر 7 سال خوشحالی کے، ان دونوں کا جو نظام بنایا تھا کون سی یونیورسٹی سے سیکھا تھا؟ کہاں تھی یونیورسٹیاں اس وقت اس طرح کی؟ جس طرح انہوں نے لوگوں کو قحط میں غلہ پہنچایا، آج آپ کو آٹے کی لائنیں لگانی پڑتی ہیں، موتیں ہوتی ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں جی وہ لوگ مہذب دنیا ہے، ہمیں وہ گوار کہتے ہیں، غیر تعلیم یافتہ کہتے ہیں۔ ان کے جرائم کی فہرست پڑھیں، وہ کیا کرتے ہیں آپ کو پتہ چلے ان کا کیا حال ہے۔ شکلیں انسانوں جیسی ہیں، حرکتیں کیسی ہیں۔ ایک طرف آپ ان کے کام وہ دیکھتے ہیں تو دوسری طرف بھی دیکھیں کیا حال ہے ان کا۔ وہاں انسانیت سے سکتی ہے، عورتوں کے ساتھ کیا حال ہے، بچوں کے ساتھ کیا حال ہے۔ قانون فطرت، قانون شریعت، کیا ان سب کی سمجھ قرآن اور حدیث پڑھنے والے سے زیادہ کسی کو ہو سکتی ہے؟ لیکن سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ مانتا ہوں علماء کہلانے والے کچھ ہوں گے جن کی نظر گہری نہیں ہوگی یا جو کسی ایک ہی شعبے میں ماہر ہوں گے، مگر علماء حق اللہ کی عطا سے وہ کچھ جانتے ہیں جو یہ کالج یونیورسٹی والے جانتے نہیں ہیں۔ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے، تمسخر کرے، کیا وہ سمجھدار کہلائے گا؟